مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اتنی بہادری سے سارے دیکھو، حوروں کا چکر ایسا ہے نا مرد ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، عورت پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ تبھی تو قرآن حدیث میں آتا ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا، اس لیے کہ مرد ہر جگہ کمپرومائز کرتا ہے، عورت کے فتنے میں جب آتا ہے برباد۔ اس لیے اس فتنے میں آنے سے پہلے بہتر ہے کہ ٹائم پہ شادی کر لو، تاکہ یہ فتنے کی ٹینشن سے نکل جاؤ۔ ابھی ایک صاحب کا قصہ میرے سامنے آیا، بہت کروڑ پتی ارب پتی آدمی کسی پہ لٹو ہو گئے، کسی لڑکی پہ ڈپریشن میں چلے گئے، خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں، وہ لڑکی بھی دبا کے پیسہ کھا رہی ہے، شادی نہیں کر رہی، یہ شادی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ شادی نہیں کر رہی، وہ بھی گھنی بنی ہوئی کھائے جا رہی ہے۔ اس کے دوست اس کو سمجھا رہے ہیں، ابے لڑکی تیرے پیسے سے کو ختم کر کے، جب پیسہ ختم ہوگا نا تو لڑکی بھی جائے گی اور پیسہ بھی جائے گا۔ لیکن کئی مردوں کے دیوالیے ہو چکے ہیں، اپنی معشوقہ پہ پیسے اڑا کے پھر سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں، پھر شراب پیتے ہیں، پھر ایسے غم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر مر رہے ہوتے ہیں، پھر محبوبہ کو تصویریں بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں، تمہارے غم میں دیوانہ ہو گیا، اس کی صحت پہ 5 روپے کا بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے مجنو جیسے بال اور کھلے گریبان، اور میرے یہ جو ایکس رے رپورٹ میں نے یہاں بنا لی ہے پوری پسلیاں، یہ دیکھ کے وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ پاگل نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ بالکل بھی پاگل، وہ کہے گا تو عاشق ہے، میں تھوڑی عاشق ہوں۔ وہ آپ کو لوٹے گی مزے سے، اس کے بعد نچوڑ پہ پتلی کری سے۔ میں نے تو ایک واقعہ یہاں سنایا تھا آپ لوگوں کو، ایک جاننے والے تھے، وہ عاشق ہو گئے تھے کسی لڑکی پہ، کمپنی کے مینیجر تھے، ینگ تھا وہ لڑکا، عاشق ہو گیا، اتنا عشق ہو گیا، لڑکی نے بھی پیسے دبا کے لینا شروع کیے اس سے۔ اب جناب شادی نہیں کر رہی، کہ شادی ٹائم پہ ہوگی، وہی ایکچولی کر کے نا، ابھی ایجوکیشن ہے، ایکچولی وہ بھی ایکچولی کے چکر میں آئے ہوئے، تو ان کو لوگوں نے سمجھایا بھائی شادی کرنی رہی ہے، چھوڑ یار۔ اتنا پیسہ اس بندے نے لوٹا دیا اس کے اوپر کہ بالآخر کمپنی میں اس کی حاضریاں کم اور ڈیٹیں لگنی شروع۔ یہ مجھے خود انہوں نے واقعہ سنایا۔ بالآخر قصہ یہ ہوا کہ جاب لیس ہو گیا، اس کے عشق میں کیا ہو گیا، جاب لیس۔ ادھر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، ادھر کمپنی نے نکال دیا، پہلے 2-3 وارننگ نہیں، نکال دیا تو ان کو خیال ہوا کہ میری محبوبہ تو اب میرے اوپر اور عاشق ہو جائے گی، کہ میری محبت میں تمہاری جاب بھی گئی۔ محبوبہ کو جیسے ہی پتہ چلا نا جاب لیس ہو گیا، اس نے فوراً ٹھینگا دکھا دیا۔ اس زمانے میں متحدہ کی بھی بڑی حکومت تھی، تو اس نے دھمکیاں شمکیاں لگائیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ لڑکی نے متحدہ والوں کو انوالو کیا، بولے چترول لگوا دوں گی، تیری بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی کسی۔ صحیح ہے نا؟ اچھا یہ لوگ چھپ کے نکاح بھی کر چکے تھے، رخصتی نہیں ہونے دی تھی، لڑکی ہوشیار تھی چھپ کے نکاح بھی، تو طلاقیں بھی دلوا دیں۔ صحیح ہے نا؟ تو طلاقیں بھی اس کو زبان سے گن پوائنٹ پہ، لڑکی نے تعلقات، وہ ظاہر ہے اتنا پیسہ اس نے انویسٹ کر لیا تھا کہ وہ پیسوں سے اب وہ پٹائی بھی لگوا سکتی اسی کے پیسے سے وہ بھی ہوشیار تھی، اس نے پیسہ کچھ کھایا، کچھ جمع کیا کہ اسی پیسے سے اسی کو بھی پٹواؤں گی جب یہ طلاق نہیں دے گا، تو اس کو پٹوا کے زبان سے طلاقیں بھی نکلوا دیں۔ اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا ٹینشن میں، کم عمری میں، اور دل میں وال لگے ہوئے ہیں، یہ زندگی ہو گئی۔ خیر اللہ نے توبہ کی توفیق دی، دیندار بنا، اس کو احساس ہوا، دین پہ آنے کا ذریعہ بن گئی یہ چیز، اب تو ماشاءاللہ صحت مند ہے، صحیح ہو گیا۔ لیکن یہ ہوتا ہے، پیسے بھی جاتے ہیں، تو یہ عورت اس طرح سے مرد کے لیے فتنہ بنتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بر وقت ٹائم پہ شادی وادی ہو جائے نا، تو ان بکھیڑوں سے انسان بچ جاتا ہے، بہت حد تک صحیح ہو جاتا ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو کہ اللہ میاں کو بھی پتہ ہے کہ وہ، میں کہہ رہا تھا کہ جب ان کو پتہ چلا نا حور مل گئی ہے اس کو تو وہ انہوں نے واقعہ بیان کیا، مجاہدین اتنی بہادری سے لڑے کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، موٹیویشن ملتی ہے۔ تو آج ہمارے لبرل لوگ، ملحد لوگ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولویوں نے بیوقوف بنانے کے لیے حوروں کی لالچ دی ہوئی ہے۔ او بھائی یہ مولویوں نے لالچ نہیں دی، یہ ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ایک عیش و عشرت تم نے دنیا میں دیکھا ہے، ایک عیش وہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن دے گا۔ وہ عیش، یہ والا عیش اس عیش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ جنت کی حوروں کی تعریف کرتا ہے،
ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہاں حرام سے بچو, اللہ وہاں حلال بہت زیادہ دے گا. تو جب یہ سب چیزوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی, اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, یقین ہو جائے گا اب میں جنت میں جاؤں گا, حوریں بھی ملیں گی, شہد کی نہریں بھی, دودھ کی نہریں بھی, اور ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو آپ سوچو, ہم میٹرک میں نہ پڑھ کے بی گریڈ سے پاس ہو کے اتنا خوش ہوئے تھے, صحیح ہے نا, اس کے بعد تو ہمارا وہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہی گم گیا. وہ دوبارہ بنوانے گیا, پھر میں نے کہا چھوڑو کیا کرنا بنوا کے. پھر ہم نے انٹر تو کر ہی لیا تھا, انٹر کے بعد گمائے وہ, تو انٹر کے پڑھے ہوئے میٹرک کے نہیں ہیں. نکل تو آئیں گے, ریکارڈ تو پڑا ہوا ہے, لیکن کیا کریں گے, اس سے شادی تو ہوتی نہیں ہے. کیا کرنا, ہم نے کہا چھوڑو, ہر وہ کام جس کا شادی میں کوئی تعاون ہی نہیں کر رہی, تو میں نے اس سرٹیفکیٹ کا کرنا کیا ہے, اس لیے میں نے گیا ہی نہیں بورڈ آفس دوبارہ. جاب ہم نے کرنی نہیں ہے, تو اس لیے ہم نے کہا اب کیا کرنا ہے. تو اس سرٹیفکیٹ پہ میں اتنا خوش ہو رہا ہوں. سوچو ہم میں سے جب کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, جب کہ ہماری جان لٹکی بھی ہوگی کہ ادھر یا ادھر, اس وقت جب اعمال نامہ مل گیا تو بھائی وہ تو چیخے گا گھر والوں کے پاس. اس سے پہلے کیا کنڈیشن تھی, یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھی دور بھاگتا تھا, ماں سے بھی دور, بیوی سے بھی دور, کسی کو پہچاننے سے بھی, سب کو پہچاننے سے انکار. بھائی میں کسی, جیسے آپ سب ضرورت مند ہو نا, آپ کو ڈر ہوتا ہے کوئی قرضہ لینے نہ آ جائے مجھ سے, ٹھیک ہے نا, اس وقت تو یہ ڈر کہ یہ مجھ سے کوئی نیکی ویکی نہ مانگ لیں. بھائی ابھی میں کسی کو نہیں جانتا, میری جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے. جہاں فیصلہ ہو گیا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, بھاگے گا اپنے گھر کی طرف. ہاں اقرؤ کتابیہ, لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو پڑھو پڑھو. میں نہیں بتاؤں گا کامیاب ہوا یا ناکام, پڑھ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, ثبوت کے ساتھ دیکھ لو. آگے قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, ایسی زندگی میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. اصل میں تو یہ زندگی سے خوش ہوگا نا, اصل میں تو یہ اس زندگی سے خوش ہوگا. قرآن کہہ رہے ہیں نا نا نا, زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ حال کرتے ہیں جب کسی کی قسمت جاگ اٹھے. ہم کہتے ہیں نا یار لگتا ہے قسمت اس پہ مہربان ہو گئی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یار اس کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے لگتا ہے, یعنی اس کے ہر کام بنتے چلے جا رہے ہیں, ہر خوشی. بعض لوگوں کو جو جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا کام. بعض لوگ یہ بھی شکایتیں لے رہے ہیں یار ہم دکان کھولتے ہیں, اس کا جو چلتا ہوا کاروبار ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بعض لوگ یہ شکایت لے کے آتے ہیں یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, لگتا ہے میری زندگی ہی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے. تو قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا, عیشتن, ایسی زندگی کہ زندگی اس سے کیا ہوگی, خوش, زندگی راضی ہوگی اس سے. یہ بلاغت ہے قرآن کی, یعنی زندگی مہربان ہو کے کہے گی بتا تجھے کیا چاہیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جس چیز کا دل چاہے گا وہ ملے گی. اور ہماری ابھی زندگی میں دل کی خواہشات محدود ہیں, وہاں یہ خواہشات کا حجم بھی بڑھ جائے گا, کیونکہ ابھی تو دل بھی یہ والا لگا ہوا ہے نا, وہاں تو دل بھی چینج ہو چکا ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں ہمارا دماغ 25% کام کرتا ہے, عین ممکن ہے دماغ میں 100%, جنت میں 100% کام کرنا شروع کر دے. خواہشات بڑھ جائیں گی وہاں پہ, صحت بڑھ جائے گی, قوت بڑھ جائے گی, طاقت بڑھ جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, قرآن کہہ رہا ہے جو چاہو گے ملے گا تمہیں وہاں پہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جس چیز کو مانگو گے تمہیں ملے گا, ہر چاہت پوری ہوگی. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ, اللہ کہتے ہیں یہ بدلہ جو میں کہتا ہوں نا اعمال کا, یہ مجازن کہہ رہا ہوں اعمال کا بدلہ. تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ایسا بدلہ ملے, اس کو تو میں بدلہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. حقیقت میں یہ بدلہ نہیں ہے, میری طرف سے انویٹیشن ہے, دعوت ہے, اکرام ہے تمہارا. تو اللہ کا جو اکرام ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ اکرام ایسا ہوگا کہ بندے کہیں گے کہ اللہ بخیل نہیں ہے, جو ہمارا تصور تھا اللہ نے اکرام اس سے کئی گنا زیادہ کیا ہے. آخری حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخر میں جو مسلمان جہنم سے نکلے گا نا سزا کھانے کے بعد, جو سب سے کمتر مسلمان ہوگا اس کو اللہ سب سے کمتر جنت دیں گے. تو جب وہ جنت میں جائے گا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن مسعود تھے غالباً یہ حدیث بیان کر کے,
انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. یعنی وہ جب جنت دیکھے گا نا تو کہے گا یار اتنا کیسے مجھے مل گیا بھائی. یہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کا کوئی دوست آئے 1 اپریل کو اور آپ کو کہے یار میں تجھے گفٹ دینا چاہتا ہوں. آپ کا خیال ہو کہ مٹھائی کا ڈبہ لے آئے گا, یہ 5000 کا نوٹ لے آئے گا, کوئی واچ لے آئے گا, موبائل لے آئے گا. اس نے جناب 5 کروڑ کی گڈی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ بولو گے یار مذاق کسی اور سے کرو, یہ ٹائم مذاق کا. اور اپریل فول ہوگا تو آپ کا دماغ جائے گا بیٹا کچھ نقلی نوٹ پہنا رہا ہے مجھے, یہی ہوگا نا. اور اگر اپریل کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کرے 5 کروڑ نکال کے دے دی, آپ کیا بولو گے ابا یار سیریس ہو جائے یار, ابھی تیری بچکانہ باتیں چھوڑ دے, یہ مذاق کا ٹائم نہیں. نکال وہ گھڑی یا وہ واچ لے کر یا کوئی انگوٹھی لایا ہے, کیا لایا ہے وہ نکال. آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا یار یہ مجھے 5 کروڑ کس خوشی میں دے رہا ہے بھائی, آپ یہی بولو گے نا. تو بالکل یہی کیفیت اس جنتی کی ہوگی. جب وہ جنت دیکھے گا تو اس نے سنا تو ہوگا دنیا میں بہت بڑی جنت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا, تو اور اس کو یہ بھی پتا ہے مجھے تو سب سے کم درجے کی ملے گی. تو جب وہ جنت میں جائے گا نا, اتنی عالی شان جنت دیکھ کے اللہ سے کہے گا, عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے نا انہوں نے کہا وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے دوست مذاق کرے, بیوی مذاق کرے, خدا ہو کے بندوں سے مذاق کر رہا ہے, کھیل رہا ہے تو میرے ساتھ. وہ کس کو کہے گا؟ اللہ. ہم ہوتے ہم کہتے یہ دائرہ اسلام سے خارج, توہین اللہ کا مقدمہ لگا کے بند کرو اس کو سالے کو, سمجھ رہے ہیں نا. لیکن ہمارے نبی اس واقعے کو دلچسپی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہر ایک کا مینٹل لیول الگ ہے. وہ بیچارہ اس کی سوچ اتنی ہے, وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ, جو اس کے دل میں تھا اس نے اللہ سے کہہ دیا. ہم لوگوں نے تو الگ ہی سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, مذاق. عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. فرمایا پوچھتے نہیں ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا بتائیں کیوں. فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے, اور آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکرا رہا ہوں میں. صحابہ کی عادت تھی جو حدیث نبی نے جن کیفیات کے ساتھ بیان کی, نبی کی محبت میں انہی کیفیات سے بیان کرتے تھے. جیسے 2 حدیث ایسے بیان کی نا نبی نے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ساتھ ہوں گے, تو صحابی نے جب بھی حدیث بیان کی ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوتی, ہمیشہ اشارہ کر کے بتایا ایسے ساتھ. پھر ان کے شاگرد نے جب بھی حدیث بتائی ایسے ساتھ. تو وہ ایک محبت تھی نا, بالکل اسی اسٹائل میں حدیث بیان کرتے تھے, اسی انداز. تو جس حدیث کو بیان کر کے نبی مسکرائے, صحابی اس حدیث کو بیان کر کے مسکرائے, تابعین, یہ اسی طرح چلی آ رہی ہے یہ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکراتا ہوں. ساتھیوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ نبی حدیث بیان کر کے مسکرائے تھے, اور فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکراتا ہوں. تو ہم نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ جب اللہ بندے کی یہ بات سنے گا تو اللہ بھی مسکرائے گا. اس بندے کو کیا ہو گیا ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے. لیکن اللہ اس کی کیفیت کو جانتے ہوں گے, اس پہ اللہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اللہ کو پتا ہوگا یہ بیچارہ کہ اس کی یہی کیفیت بننی تھی کہ اس کے ہوش اڑ گئے ہیں یہ جنت دیکھ کر. تو اللہ اس سے کہے گا کہ یہ حقیقت ہے, میں مذاق نہیں کر رہا, اور کہا کہ یہ جتنی تجھے نظر آ رہی ہے اس سے 10 گنا بڑی میں نے تجھے دی ہے. یہ ایک حصہ ہے جو تجھے دکھا رہا ہوں میں, اس سے 10 گنا بڑی ہے. تو اللہ کا اکرام میرے بھائی اللہ اپنے حساب سے کرے گا. خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس زندگی میں تھوڑے سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت بڑی جنت کے وارث بن جاتے ہیں. بدقسمت وہ لوگ ہیں جو چند گناہ ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے چھوڑ دو, زنا, بد نظری, فحش فلمیں, یتیم کا مال کھانا اور بہنوں کی وراثت کھانا, نماز چھوڑ دینا, سود کھانا, یہ چند موٹی موٹے کبیرہ گناہ ہیں, ان کو چھوڑ دو. لیکن ہم ان تھوڑی لذتوں کے لیے بڑی لذتوں سے اپنے آپ کو محروم. تو اس لیے بھائی گناہوں سے بچو. اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کرو, چھوٹ نہیں رہا اس کے طریقے استعمال کرو کہ کیسے مجھ سے یہ گناہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.